السلام علیکم دوستو، ضیاء ویلاگس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، سین یہ ہے کہ سین دو گرفتاریوں کے بعد کا ہے۔ ایک گرفتاری کے بعد جو ہے ملک کی بقا کی ضامن ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا گیا، یعنی دشمن کے جو ٹارگٹ تھے تو ان کو اچیو کیا گیا۔ جس طرح وہ جنرل گورو آریہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہے یا یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم پاکستان کی بقا کی ضامن جتنی بھی فوجی انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ کریں، جو کہ ایک دشمن کی سوچ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کر پائے جو کہ عمران خان کر پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی دوبارہ گرفتاری پر جو ہے جنرل گورو آریہ جو ہیں وہ بالکل رو رہے ہیں، بالکل وہ دہائیاں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کو بہت دکھ ہے۔ تو بات تو جینون ہے ان کے کہنے کی، یہ طنزیہ بات بھی تو خیر نہیں ہے۔ تو ایک گرفتاری کے بعد کہا گیا کہ یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں تھے، پہلے ان سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہر احتجاج کے بعد کہتے ہیں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، انہوں نے شہداء کی یادگاروں تک جلا دیا گیا، ان سے ایک طرح سے نفرت کا اظہار کیا۔ جو سمبلز تھے، جو جہاز تھے، جو توپیں تھی، وہ دریا برد کی گئیں، اور ایئر بیسز پہ حملے کیے گئے۔ بلکہ ایمیا والی ایئر بیس پر تو پلین تھا، جتنے بھی وہاں پہ گراؤنڈ پہ کھڑے جہاز ہیں ان کو نشانہ بنانا تھا، ان کو آگ لگانی تھی، اس کے لیے بھوسے کے ٹرک تک بگوا دیے گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف سے آرمی کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے ان پر ایک گولی تک نہیں چلائی گئی، کیونکہ وہ ان کو تو لاشیں چاہیے تھی اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو پھر 11 مئی کو 10 مئی کو آپ نے دیکھا کہ کس فرونیت کے لہجے میں موصوف فرما رہے تھے کہ جنرل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، آپ کو بھی دیکھ لوں گا اور آپ بھی بغیرت ہو اور آپ کے ہینڈلر بھی بغیرت ہیں۔ اس طرح کے لہجے تک، اتنے نیچ لیول تک ایک لیڈر آ گیا تھا جو کہ خود کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا تھا، اور دشمن کے ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ وہ غالباً 11 مئی تھا۔ اس کے بعد ری ایکشن شروع ہوا، پھر ری ایکشن کے بعد میں بار بار دھمکیاں دی گئی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر وہی 9 مئی والی سچویشن ہوگی یا 10 مئی والی سچویشن ہوگی، اور بار بار اس طرح کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جناب وہ تو ہمارے بندے ہی نہیں تھے جی، وہ جو بندہ پشاور ریڈیو پاکستان پشاور کا دروازہ جو کہ لاکھوں روپے کا تھا وزن کے حساب سے بھی، وہ جو یوتھیا 9,000 روپے کا بیچ کر آیا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ ہم تو کرپٹ نظام کے خلاف نکلے ہیں۔ تو آپ ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی اندھی تقلید کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ان کے لیڈرز کی زبانی کے کور کمانڈر ہاؤس چلو، قلعہ بالا حصار پر حملے کیے، درگئی چکدرہ وغیرہ میں انہوں نے جو ہے توپیں نکال کر دریا برد کر دیں۔ سیم سین ہونا تھا۔ پھر اچھا ری ایکشن کے طور پر ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ توڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو یعنی انوالو تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور جو لوگ سفر ہوئے ان کو پکڑ کر حوالات میں بند کر کے تو ان کو میسج دیا گیا تھا۔ تو یہ سوچ یہ ہے کہ یار کوئی بھی بندہ پاکستانی، یہ جو کہتے تھے کہ کیوں ہمیں برگر کہتے تھے، اب دیکھ لیا برگروں کی طاقت۔ تو برگروں کا ڈر وہی تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے تو کور کمانڈر ہاؤس کو قبضہ کر لیا، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا ہے، یہ دیکھیں یہ دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ ہم ان کو جو ادھر پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، آج کینٹ کی ریڈ لائن کراس ہو گئی، وہ جو موصوفہ فرما رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہوا پھر یہ کہ اس میں انوالو لوگوں کو پکڑ لیا گیا، جن پر حملہ کیا گیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے ان کو پکڑا اور قانون کے دائرے میں لے کر آئے ہیں۔ تو پھر جب دوبارہ گرفتاری تھی تو پھر ان کو کچھ نہیں، یعنی عمران خان نے جاتے ہوئے، یعنی ایک ویڈیو پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی ڈر کے مارے کہ جب کبھی ان کو ریکارڈ
پکڑا جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویڈیو، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ کل ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو آج انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی، حالانکہ یہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے دن سے ہی واپسی پر انہوں نے ریکارڈ کی تھی، اور وہ پھر منظر عام پر لے آئے اور اس پہ دہائیاں دے رہا تھا کہ آپ نکلیں اور پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج تو وہی احتجاج ہے جو پی ٹی آئی والا ہوتا ہے، ریڈیو پاکستان پر حملے، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے، تو وہی ہونا تھا، لیکن چڑیا نے پر تک نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری انہونی، یعنی ایک گرفتاری کے بعد کیا ہوا وہ تو آپ نے سین دیکھ لیا، دوسری گرفتاری کے بعد سناٹا، یعنی وہ جو لوگ اب بھی وہ کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ بس کی بورڈ واریئرز ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ممی ڈیڈی، تو ممی ڈیڈی ہیں بھائی، تو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نکل نہیں رہا، ایک ادھ کوئی نکلتا ہے تو انجام کو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے اس کے بعد سین یہ ہے کہ جب عمران خان کسی بھی پارٹی ورکر یا لیڈر کی گرفتاری پر کہتے تھے کہ ان کو ننگا کیا گیا، یہاں تک کہ خواتین تک پر الزام لگائے، اور پھر انہی خواتین کو میڈیا پر آ کر جیل سے یہ کہنا پڑا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے، جو حکومت میں ہوتے ہوئے 4 نمبر منزل پر جو یہ کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے، تو بس ہر ایک کے بارے میں بتانا کہ اس کو ننگا کیا گیا، اس کی شلوار اتاری گئی، ننگا کیا گیا، شلوار۔ یہ میں بڑے دھڑلے سے اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کو کوئی سابق لیڈر اگر اس طرح دھڑلے سے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، تو میں اپنے ویلوگ میں اس طرح کی باتیں جو غیر پارلیمانی ہیں کیوں نہ کہوں، ٹھیک ہے۔ ہم تو بڑے حقیر سے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس بار جو ہے عمران خان کو جو پکڑا گیا ہے، تو یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے کہ ان کو شاید ننگا کیا گیا ہے، ان کو شلوار اتاری گئی ہے یا کچھ نہ، تو اس طرح کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اچھا، دوسری طرف جمائمہ صاحبہ ہیں، ان کی اولاد ہے، عمران خان کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہے، ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جمائمہ نے بظاہر کچھ نہیں کیا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان پر کسی بھی فورم پر کسی بھی طرح اگر مشکل وقت آتا ہے تو جمائمہ جو ہے پلے کارڈز لے کر باہر نکل آتی ہے، لیکن حیران کن طور پر جمائمہ بالکل خاموش ہے۔ ان کے بچے بقول عمران خان، جب نواز شریف جیل میں تھا تو بقول عمران خان کے ان کے بچے جو ہے، نواز شریف کے بچے، ان کی خبر لینے نہیں آئے، تو بس وہی ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ عمران خان کے بچے قاسم اور سلیمان اور ٹیریان، یہ لوگ کہاں ہیں؟ کم از کم، یعنی وہ تو بہت ممی ڈیڈی ہیں، تو ظاہر ہے حسین نواز اور حسن نواز سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آ کر تو باپ سے جیل میں ملیں، تو ان سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ ایک ٹویٹ کر کے تو اس کی مذمت کریں یا ان سے یکجہتی کا اظہار کر دیں، تو ان کا پیغام ٹویٹ کے ذریعے عمران خان تک پہنچ جائے گا اور پھر انڈائریکٹ کچھ رابطہ بن جائے گا۔ آنا تو دور کی بات، کیونکہ ان کے باپ جو ہے بالٹی سر پر لے کر گھومتے تھے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بچے جمائمہ کے سپرد اسی لیے کیے ہیں کہ ان کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے، اور جمائمہ 2004 میں اپنے بچوں کو پاکستان سے لے کر چلی گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن ہسبینڈ سے اس نے سیاست پاکستان میں کروانی ہے۔ اچھا، زیک گولڈ سمتھ کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تھی پی ٹی آئی کی عدم اعتماد کے تھرو، تو زیک گولڈ سمتھ نے تب بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے بہنوئی برادر ان لا کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس کو کنڈیم کیا، لیکن زیک گولڈ سمتھ بھی خاموش ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ ان کے درمیان فاصلے نہیں ہے۔ جمائمہ اصل ہی عمران خان کی بیوی ہے۔ طلاق کا کانسیپٹ ایسے لوگوں کے درمیان کیا جو عدت کے دوران نکاح کرتے ہوں، تو وہ طلاق کا کیا لحاظ رکھیں گے؟ وہ جو دوسروں کی طلاق کا لحاظ نہیں کرتے تو وہ اپنی طلاق کا لحاظ کیا کریں گے؟ تو جس طرح بشرا مانیکا جو ہے، ابھی تک بشرا مانیکا ہے اور جس کو کہتے ہیں عارضی سپردگی ہے، یعنی حکومت، یعنی اس سپردگی کے بعد جب بشرا مانیکا کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ انہوں نے اسلام پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور وہ عمران خان کی خوبیاں بیان کرتا ہے جب اس کی بیوی اس سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کر چکی، تو یعنی بشرا عطا، یہ جو مانیکا صاحب ہیں، وہ اپنی
اپنے رقیب کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جمائمہ جو ہے اصل بیوی ہے۔ ادھر تھوڑے سے جو مشکل اس کا جو دین کا اور مس یوز کر کے تو پنکی نے اس کو کنگ میکر بن کے خود تو اس کے ماتھے رگڑوا کر تو اس طرح کی حرکتیں کروا کر عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا، حالانکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا، لیکن پنکی نے اس کا اعتماد، اس کا عقیدہ اس طرح بنوایا کہ وہ پرائم منسٹر کی کرسی پر تو پنکی نہیں بٹھایا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا پلان گڑبڑ ہوا ہے۔ ادروائز جو ہے پنکی سے کچھ بھی مسئلہ ہونے کے بعد عمران خان سب کچھ لے کر اپنے بچوں کے پاس جائیں گے، یہ طے بات ہے، یہ آج ہے یا کل ہے یا سال بعد ہے، یہ جب بھی ہے۔ تو سننے میں آیا ہے کہ جمائمہ نے، جو کہ بظاہر ٹویٹ یا کنڈمنیشن کچھ نہیں کر رہی، لیکن وہ اور ان کا بھائی زیک گولڈ سمتھ جو ہیں وہ اب لابنگ کر رہے ہیں یو کے میں کہ ان کو جو ہے کوئی درمیان میں گارنٹر کو ڈال کر تو عمران خان کو یو کے لایا جائے، جبکہ دوسرا جو شہباز گل صاحب ہیں وہ امریکہ میں جو ہے کوشش کر رہے ہیں، سینیٹرز کے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ وہ گارنٹر بن کر عمران خان کو ادھر لے آئے، یعنی امریکہ لے جائیں۔ جبکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پھر پاکستانی قانون اور اس طرح کی جو بھی ڈیل کروائیں گے تو وہ دبئی، یو اے ای اور یا قطر، یعنی یو اے ای، قطر یا سعودیہ میں کروائیں گے، جس طرح نواز شریف کو رکھا، کیونکہ وہاں معاہدے کی پاسداری بھی ہوگی۔ اور بس دبئی تو خیر، سعودی تو بہت مشکل ہے، لیکن دبئی میں پھر عمران خان سیٹل ہوں گے، وہ اپنی جو رنگ رلیوں والی لائف ہے وہ منائیں گے، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آئیں گے، ملیں گے اور جائیں گے، تو ادھر ان کی لائف کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سیٹلمنٹ مجھے جو ہے وہ دبئی میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سعودی تو ان سے نفرت کرتے ہیں، سعودیوں کی گھڑی تو بیچ کر انہوں نے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات خراب کیے ہیں، ان کو تو شاید بالکل وہ انٹرسٹڈ نہ ہو، لیکن قطر اور دبئی یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہوسٹ۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی افواہیں چل رہی ہیں کہ اس طرح ممکن ہے، اور جو اگلا کہہ رہے کہ جو وکیلوں کے گھٹنے پکڑ کر کہتے ہیں کہ مجھے ادھر سے نکال دیا جائے، لیکن ابھی ان پر اور ٹرائلز ہونے ہیں، اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ عمران خان، جو کہ ابھی سے ان کی خواہش ہے یہاں سے اس زندان سے نکلنے کی، لیکن پاک فوج کی یا پھر اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی یہ حماقت ہوگی کہ اگر وہ ان کو یو کے یا پھر امریکہ کی گارنٹی پر ادھر چھوڑ دیں گے اور یہ بد زبان شخص ادھر جا کر آرام سے بیٹھے گا، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کی پولیٹیکل آزادی ہے، اور اگر اسی طرح کسی بانڈ کے تحت وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے گارنٹرز کو بھی شرمندہ کریں گے اور جو حکومت ہے اس کے خلاف سازشیں بھی کریں گے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشوں میں شامل تھے، یعنی امریکہ، اسرائیل وغیرہ، وہ ان کو خاموش ادھر نہیں بیٹھنے دیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی ریاست پر وہ ہمیشہ کیچڑ اچھالتے پھریں گے۔ تو سب سے جو موضوع جگہ ہے وہ ان کے لیے دبئی بن سکتی ہے۔ ابھی تک کے لیے آپ کے ساتھ میں اتنا شیئر کرتا رہوں، اگلے ویلاگ کے لیے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔